السلام علیکم خواتین و حضرات۔ بزرگان دین کے مزارات پر جا کر عام طور پر سکون کا احساس ہوتا ہے، جبکہ بڑے شاہ صاحب یعنی سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر پریڈومینیٹڈ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس حوالے سے میرے مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کتاب جہان فقیر کے پیج 46، 47 اینڈ 48 پر پری ڈومینیٹڈ محبت سے نہ جانے آپ کی کیا مراد ہے، میں اسے سمجھ نہیں سکا۔ فقیر کے اپنی زندگی میں جو رویے ہوتے ہیں ان کے مزار پر ویسے ہی اثرات رب تعالیٰ قائم کر دیتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں تو خلق خدا کا ہجوم وہاں نظر آتا ہے، اس کے باوجود وہاں محبت کا احساس ملتا ہے، اس لیے کہ جناب حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں خلق خدا کے لیے یہی رویے تھے، وہی اثرات ان کی ریسٹنگ پلیس پر ہیں۔ جناب حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں بھی چیدہ چیدہ اپنی پسند کے لوگوں سے ملتے تھے۔ آپ کے مزار پر بھی کبھی کبھی لوگ جا پائیں گے، آپ وہاں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار جیسا ہجوم کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح جناب قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنی زندگی میں 2 رویے بیک وقت رکھے، یہ کمال کا بیلنس تھا۔ ہر ایک سے بہت محبت سے ملتے تھے، لیکن ہر ایک کو لیمٹ میں رکھتے تھے، بے تکلف نہیں ہونے دیتے تھے، کسی کو لیبرٹی نہیں لینے دیتے تھے۔ جہاں کسی نے فالتو بات کی بڑی شدت سے اسے ڈانٹ پلا دی۔ ایک صاحب حیات ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، وہ قبلہ شاہ صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، یہاں بھی آتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میرے پیر بھائی ہیں۔ پیر بھائی تو وہ کبھی بھی نہیں تھے، البتہ بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ضرور تھے، اور وہ بھی دنیاوی دعائیں کرانے۔ قبلہ مرشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس عادت سے چڑھتے بھی بہت تھے۔ ایک بار جب انہوں نے کہا جناب میں بڑی مشکل میں ہوں، دعا کر دیں، میں نے مرشد صاحب کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ ان کی طبیعت میں ناگواری آئی ہے۔ میں نے ان صاحب کو اشارہ کیا کہ دعا نہ کرائیں، لیکن وہ بھی ہٹ کے پکے تھے۔ شاہ صاحب نے جواب نہ دیا۔ 2 منٹ کے بعد انہوں نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو میں نے ان کی ٹانگ دبا کر اشارہ کیا، چھوڑ دیں، مت دعا کرائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ کہا جناب دعا کرتے ہیں۔ یہ سن کر مرشد صاحب کے چہرے پر ناگواری بڑھ گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود جب وہ صاحب باز نہ آئے اور تیسری بار دعا کے لیے کہا تو شاہ صاحب ایک دم غصے سے ان کی طرف پلٹے اور کہا، کیوں دعا کر دوں؟ اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے، برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا، جا کے بھگتو اسے۔ وہ ابھی تک اس وقت کو بھگت رہے ہیں۔ مجھے ایک زمانے میں غصہ بہت آنے لگ گیا، میں غصے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا تھا۔ ایک بار میں ان کے ساتھ پاک پتن سے واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا مرشد صاحب موڈ میں ہیں، سو موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کی، حضور مجھ پہ غصہ بہت ہے۔ اس سے پہلے ایک بار ایک واقعہ ہو چکا تھا۔ ہوا یوں کہ ہم اسلام آباد سے واپس جا رہے تھے، جی ٹی روڈ پر ایک ٹرک والے نے مجھے سائیڈ مار دی، مجھے غصہ آیا، وہ ٹرک والا اپنا ٹرک بھگا کر نیچے کچے میں لے گیا اور کسی گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ اس پر مجھے اور غصہ آیا۔ شاہ صاحب نے تب ہنس کر کہا تھا، ٹرک والے نے عقل مندی کی کہ بھاگ گیا، ورنہ آج وہ مارا جاتا۔ اب جب میں نے کہا حضور مجھ میں غصہ بہت ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا ہوں، دعا فرما دیں غصہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ہو جائے گا ختم۔ پھر غصہ ایسا ختم ہوا کہ ایک روز مرشد صاحب خود ہی فرمانے لگے، سانپ بے شک ڈسے نہیں، لیکن اپنی پھونکار نہ چھوڑے، ورنہ خلق خدا مار دیتی ہے، تو تم اپنی پھونکار نہ چھوڑو۔ دراصل یہ بیلنس کا ایک سبق تھا جو مرشد صاحب نے بھی اپنی زندگی میں رکھا ہوا تھا۔ محبت بھی بے پناہ، لیکن ہر انسان کو ایک حد سے آگے بھی نہیں آنے دیتے تھے۔
آپ ان کے مزار پر جائیں تو وہاں محبت اور شفقت کا بے پناہ احساس ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان دہلتا بھی ہے کہ وہ یہاں لبرٹی نہیں لے سکتا۔ تو میرے اچھے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسا زبردست انداز ہے نا شاہ صاحب کا بھی باتیں ہمیں بتانے کا، اور پھر سید یعقوب علی شاہ صاحب، بڑے شاہ صاحب جنہیں ہم کہتے ہیں، کیا ہی بات ہے ان کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تکوینی بزرگ ہیں، صاحب ڈیوٹی ہیں، اور ابھی بھی وہ ڈیوٹی پر ہیں، صاحب تصرف ہے ماشاءاللہ۔ وہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے روحانی دنیا میں ان کا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ بڑے شاہ صاحب کے پاس ایک ایسا علم تھا کہ جو ایک وقت میں ایک ہی انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ علم انہوں نے پھر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کو عطا کیا تھا۔ اور جب شاہ صاحب کو عطا کیا تھا تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا اب تو پھر یہ 2 لوگوں کے پاس ہو گیا علم۔ بڑے شاہ صاحب نے فرمایا تھا ابھی آپ کے پاس پورا نہیں آیا، جب آپ مجھے دفن کر کے 72 قدم چلیں گے تو اس وقت پھر یہ پورے کا پورا آپ کو مل جائے گا۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب شاہ صاحب کی تدفین کے بعد 72 قدم شاہ صاحب چلے، کچھ دور تک چلے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دم سے اپنا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہوا، تو یہ اصل میں اس علم کے رسیو ہونے کا وزن تھا۔ کیسی انٹرسٹنگ باتیں ہیں نا، یہ دنیا ہی انوکھی ہے، یہ بڑی عجیب دنیا ہے، یہ الگ نگری ہے۔ کیا کہوں میرے اچھے ناظرین، سوچ کے سلسلے تو شاید بہت دور تک جا رہے ہیں، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔